ابھی ہمارے ملک میں آزادی کی 75ویں سالگرہ منائی گئی۔ یوم آزادی کو سیلیبریٹ کیا گیا، چونکہ آزادی تمام انسانوں کے لیے اللہ رب العزت کی ایک بڑی نعمت ہے، تو اس پر اہل ایمان نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نذرانہ نیاز مندی اور شکر مندی بھی پیش کیا۔ لیکن ان آزادی کے 75 سالوں میں ہندوستان میں بسنے والے تمام مسلمانوں نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، اور امت مسلمہ کا اس ملک میں مستقبل کیا ہے، وہ ہم میں سے اللہ رب العزت نے جن کو بھی عقل عطا فرمائی ہے وہ سب کے سامنے ہے، جگ ظاہر ہے۔ سچائی اور حقیقت یہ ہے کہ اس دیش کو، اس ملک کو سونے کی چڑیا ہم نے ہی بنایا، اور جب یہ ملک غلام ہو گیا تو اس ملک کی آزادی کے لیے علماء ربانیین نے، علماء حق نے، علماء اسلام نے اور تمام مسلمانوں نے پہلی صف میں رہ کر سب سے زیادہ اپنی جان، مال اور قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، ہر طرح کی قربانی کی۔ اور اب جب کہ اس ملک کا اتحاد، اس کی سالمیت اور اس ملک کی بھلائی کے لیے اور اس کے قیام کے لیے اور اس میں امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے جب بھی کسی بھی طرح کی کوئی ضرورت ہوگی تو اپنا فرض منصبی آپ پہچانیں کہ ہم نے کل بھی اپنی قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا تھا اور آگے ہم ہی قربانی دیں گے تو یہ ملک بچے گا۔ لیکن جب سے ملک آزاد ہوا تب سے ہماری پوری قوم مجموعی طور پر، عام طور پر، زیادہ تر، اکثریت وہ ایسی گہری نیند میں سوئی ہے کہ وہ جاگنے کا نام نہیں لے رہے۔ تو ان حالات میں قرآن مجید کی میں چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آج کے وقت میں ہمارے ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارے ملک کا مسلمان اور اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں سے محبت کرنے والے یا ان سے ہمدردی رکھنے والے، اس ملک سے باہر رہنے والے لوگ، ان میں عام طور پر اور زیادہ تر دو گروپس آپ کو ملیں گے، دو طریقے کے لوگ۔ ایک وہ جو بالکل ڈرے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، زیادہ تعداد ہے ان کی، اور یعنی کہ مایوس ہونے والوں کی۔ اور دوسرے وہ جو خواب غفلت میں، جو کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا یار، کچھ نہیں ہونا ہے، بس ایسے ہوتا رہتا ہے، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ اور تو میں آپ کو یہ پیغام دینے کے لیے حاضر ہوں آج اس جمعہ کے مبارک دن میں کہ ہمیں ان دونوں گروپس میں سے نہیں ہونا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہونا، کچھ نہیں ہوگا، یہ سب افواہیں ہیں، ان پہ دھیان مت دو، یعنی کہ بس سوئے رہو، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، اس میں سے بھی نہیں ہونا ہے، یعنی غافلوں میں سے نہیں ہونا ہے، اور ڈرنے والوں میں سے، گھبرانے والوں میں سے، مایوس ہو جانے والوں میں سے، اس فرقے سے، اس گروپ سے بھی نہیں ہونا ہے۔ تو ہمیں جن میں سے ہونا ہے اس کے لیے میں قرآن مجید کی آیتیں پیش کر رہا ہوں، اور یہ آیتیں پیش کر کے اگر ہم جتنے سننے والے ہیں اللہ کے اس کلام کو، اللہ کے فرمان کو، اگر ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں اپنے لوکل سطح پر، اپنی آبادی کے سطح پر، اپنے شہر کی سطح پر، اپنے محلے اور گاؤں کی سطح پر، جہاں جہاں ہم ہیں، جہاں کہیں پر بھی ہم ہیں، اگر کچھ کر سکتے ہیں تو ابھی وقت ہے کہ ہم کچھ کر لیں۔ دیکھیں یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 30 ہے، اور یہاں سے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں
کہ اگر آپ کو ہندوستانی مسلمانوں پر آزادی کے 75 سال گزر جانے کے بعد بھی اگر ظلم و ستم ہوتا ہوا دکھ رہا ہے، اور وہ ظلم و ستم کرنے والے کوئی ایسے عناصر نہیں ہیں معاشرے کے کہ جو سڑک چھاپ قسم کے لوگ، بلکہ پری پلان طریقے سے حکومت کے اعلیٰ عہدے پر بیٹھے ہوئے لوگ، اور صرف حکومت کے اعلیٰ عہدے پر بیٹھے ہوئے لوگ نہیں، یہاں کی جتنی ایجنسیاں ہیں اگر وہ بھی ان کی اعلی کار ہیں تو اس میں غلطی کس کی ہے؟ ہر کوئی کہتا ہے کہ اب کیا ہوگا اور یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ جیسے ہم لوگ ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہے 1947 میں دیش آزاد ہوا تھا، اور دیش کی آزادی کے وقت وہ کیسا ماحول تھا، وہ تو جو لوگ اس وقت رہے ہوں گے انہوں نے جو قربانیاں دی ہوں گی وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ لیکن ہم لوگ ہم میں سے ہر کوئی یہ سمجھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے، اور ہم کبھی اپنے آپ سے بھی پوچھتے ہیں کہ یار ہم نے کون سی ایسی غلطی کی ہے، یا ہماری قوم نے ایسی کون سی غلطی کی ہے کہ جن غلطیوں کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ تم نے کون سی غلطی کی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں، اب چاہے تمہاری موب لنچنگ کر کے اگر تمہاری جانوں پر حملہ ہو رہا ہو، تمہاری دکانوں پر، مکانوں پر، تمہاری پراپرٹیز پر، جن بھی چیزوں پر حملہ ہو رہا ہے اسے ہتھیایا جا رہا ہے، لٹیروں کے ذریعے سے اسے لوٹا جا رہا ہے، اور اسے قانونی شکل دے کر یا غیر قانونی طریقے سے علی کل حال تمہیں ہی ستایا جا رہا ہے، مصیبتوں کے پہاڑ اگر تم پر ٹوٹ رہے ہیں، تو قرآن مجید وجہ بتا رہا ہے کہ یہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں تم پر۔ فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ اصل میں جو مصیبتیں تم پر آ رہی ہیں، ہندوستان میں اگر تم دیکھتے ہو کہ تمہاری موب لنچنگ ہو رہی ہے، تمہاری ہی کیوں ہو رہی ہے؟ دوسری کمیونٹی کے لوگوں کی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تمہاری ہی جان کو خطرہ کیوں ہے؟ تمہاری ہی تجارت کو خطرہ کیوں ہے؟ تمہاری ہی آئیڈینٹی کو خطرہ کیوں ہے؟ جو خطرہ ہے وہ صرف تمہیں کیوں ہے، مسلمانوں کے کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے ہاتھوں میں، یہ کہا جائے کہ ان 75 سالوں میں دیش کے آزاد ہونے کے بعد تم نے جو کچھ کمایا ہے یا جو بویا ہے وہی کچھ کاٹ رہے ہو۔ آپس میں فرقہ فرقہ کھیلتے رہے، لڑتے رہے، اور طرح طرح کے لوگوں کی باتیں سن کر کے تم نے تو کوئی پلان نہیں بنایا۔ جب مسلم مخالف جتنی تنظیمیں ہیں وہ کل بھی جاگروک تھیں اور انہوں نے 1 صدی تک محنت کی ہے، تب انہوں نے جا کر کے کوئی مقام حاصل کیا ہے، اور اس مقام پر پہنچ کر کے اب وہ تمہارے سروں پر سوار ہو گئی ہے۔ تو تم کل بھی سوئے تھے، تم آج بھی سوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ جو ہم نے بویا ہے ان 75 سالوں میں وہ ہم آج کاٹ رہے ہیں، اور اسے کاٹنا پڑے گا۔ جو ہم سے پہلے لوگوں نے غلطی کی ہے اس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں، اور جو آج غلطی ہم کر کے جائیں گے اس کا خمیازہ ہماری اگلی نسل بھگتے گی۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو مصیبت ابھی آ رہی ہے، جو تکلیفیں تمہیں دکھائی دے رہی ہیں، یہ تکلیفیں تو ابھی بہت کم ہیں۔ ویعفو عن کثیر، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی مصیبتیں تم سے ٹال دی ہیں، بہت سی تمہاری غلطیاں اس نے معاف فرما دی ہیں۔ اگر وہ تمام گناہوں اور خطاؤں کی سزا دینے پر آئے تو جس طرح سے پچھلی قوموں پر عذاب ایک بارگی آتا تھا اور وہ نیست و نابود کر دی جاتی تھی، تو اگر تمہارے بھی ہاتھوں نے جو کمایا ہے اگر اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دینے پر آ جائے تو تم بھی صفحہ ہستی سے ایک بار میں مٹا دیے جاؤ۔ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے دنگا نہ ہو کہ کبھی دلی میں ہو گیا تو کبھی گجرات میں ہو گیا، کبھی مالیگاؤں کا بلاسٹ ہو، کبھی کچھ ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمارے یہاں ہو گیا ابھی کچھ دن پہلے۔ تو میں آپ کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں، جو میٹھے خطیب آ کر کے جو آپ کو یہ باتیں بتاتے ہیں معاشرے میں، اور بتاتے رہے ہیں ہمیشہ کہ دیکھو اس ملک میں کچھ نہیں ہوگا، خواجہ غریب نواز ہمارے ہندوستان کے بادشاہ ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ہوش دلانے کے لیے، اور اب میری بات کو پوری توجہ کے ساتھ سنیے، کہ خواجہ غریب نواز ہوں ہندوستان میں، وہاں عراق میں حضور غوث پاک ہوں، ان سب کے مزارات جہاں بھی ہوں، ان کے مزارات کے ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی کوئی وعدہ نہیں فرمایا ہے کہ اگر میرا کوئی ولی، میرا کوئی محبوب بندہ اگر کسی ملک میں یا کسی شہر میں یا کسی
علاقے میں آرام فرما ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے کہ وہ تمہیں بچائے گا. اور میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. اجمیر مدینہ سے زیادہ تو مقدس نہیں ہے, مکہ سے زیادہ تو مقدس نہیں ہے. آپ یاد کریں یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے جب یزید بدبخت نے حضرت سیدنا امام حسین اور ان کے اعوان و انصار کو اس کے حکم سے اس کے لشکریوں نے جب ان کو قتل کر لیا, ان کے خون سے اپنی پیاس بجھا لی اور اپنے ناپاک ہاتھوں کو رنگین کر لیا, تو اس کے بعد اس نے مکے کا رخ کیا اور مکے پر اس نے منجنیقوں سے پتھر پھینکے اور کعبے کی دیواریں تک اس سے ڈیمیج ہوئی. تو آپ کو میں دکھلا رہا ہوں تاریخ کے آئینے میں, یہ جو لوگ سلاتے ہیں یہ کہہ کے کہ یار کچھ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, غریب نواز ہے بچانے کو, میں تمہیں دکھلا رہا ہوں کہ دیکھو یزید جیسا شخص جب آپ اپنی مدد نہ کریں تو مکے میں بھی آپ کی مدد نہیں کی جاتی. مدینے میں یزید کی فوج گھسی, داخل ہوئی اور اس نے 3 دن تک مدینے کو حلال کر دیا اپنی فوج پر. جو چاہو کرو, لوٹو مارو, جو کرنا ہے, جس کی عزت سے کھلواڑ کرنا ہے کرو. یہاں تک کہ مسجد نبوی کی بے حرمتی ہوئی. مسجد نبوی میں انہوں نے اس کے لشکر نے, اس کی فوج نے گھوڑے باندھے. تو میں یہ تاریخ کے آئینے میں آپ کو دکھلا رہا ہوں کہ جب آپ اپنی حفاظت کے لیے, اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے, اللہ کے دین کی دعوت کے لیے اٹھ کر کے کھڑے نہیں ہوتے, متحد نہیں ہوتے, تو آپ کی مدد اس ہندوستان میں تو درکنار مکے میں بھی نہیں کی جاتی, مدینے میں بھی نہیں کی جاتی. اور یزید جیسا بدبخت وہاں بھی مسلط کر دیا جاتا ہے. تو وہاں تو امام حسن آرام فرما ہے, وہاں تو خاتون جنت آرام فرما ہے مدینہ منورہ میں. ہزاروں, دسیوں ہزار صحابہ کرام مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں آرام فرما ہے. اور یزید اس کے باوجود جو ہے آج ہمارے زمانے میں بمباری کی جاتی ہے, اس میں منجنیقوں سے اس زمانے میں پتھر پھینکے جاتے تھے, اس نے پتھر پھینکے. تو اس خوش فہمی میں نہ رہیں, اور اگر آپ کو کوئی خوش فہمی میں رکھنا چاہتا ہے کہ ہندوستان اولیاء کی سرزمین ہے اور یہاں کچھ نہیں ہوگا, تو میں آپ کو یہی جگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جاگ جاؤ اور اپنے اپنے حصے کا جو کام کرنا ہے انفرادی طور پر بھی اور مل کر کے اجتماعی طور پر بھی اپنی قوم کے لیے, اپنی قوم کی اعلیٰ تعلیم کے لیے اور اپنی قوم کو جگانے کے لیے, متحد کرنے کے لیے, اپنی قوم کی خیر خواہی اور بھلائی کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں مل کر کے وہ کرنے کی کوشش کریں. ورنہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس طرح سے کبھی بھی نہیں آتی. لیکن میں نے شروع میں کہا ہے کہ دو گروپس ہیں. ایک کو ڈراتے ہیں کہ ڈر جاؤ اور ڈرانے کی باتیں کرتے ہیں, تو میں یہ کہتا ہوں کہ نہ ڈرنا ہے, اور دوسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے, غافل ہو جاؤ, تو غافل بھی نہیں ہونا ہے. تیسرا کردار ادا کرنا ہے, اسے بھی میں قرآن مجید کی سورہ یوسف کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آیت نمبر 87 ہے سورہ یوسف کی. وہ پیغام ہے ہم سب کے لیے, پوری امت کے لیے, پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے, خاص طور سے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے, کہ آزادی کے 75 سال گزر گئے ہیں اور تم اپنی حالت دیکھو, پوری مسلم برادری اپنی حالت دیکھے. دلتوں سے زیادہ غیر گزری حالت ہے, چاہے وہ تعلیم کا میدان ہو, چاہے وہ سیاست کا میدان ہو. یعنی تم بیک ورڈ سے بیک ورڈ ہوتے چلے جا رہے ہو آپسی نزاع کی وجہ سے, لڑائی اور جھگڑے کی وجہ سے. اور ہر شخص کو جو امام بننے کا, قائد بننے کا, لیڈر بننے کا جو شوق ہے اس کے اندر کوالٹی ہو یا نہ ہو, اس کوالٹی کی وجہ سے یہ امت تباہ ہو رہی ہے. اب جس کے اندر کوالٹی ہے وہ پیچھے چھپ کے بیٹھا ہوگا, وہ کہے گا مجھے جھنجٹ میں نہیں پڑنا ہے, اور جس کے اندر کوالٹی نہیں ہوگی وہ کود کر کے آگے آئے گا کہ مجھے اپنی قوم کی قیادت کرنا ہے. یہ یعنی کہ اگر آپ تلاش کرنے بیٹھ جائیں تو 1000 اور 1,00,000 سے زیادہ ہماری تباہی کی وجہ نکل سکتی ہے. بہرحال اس آیت پاک کو دیکھیں, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس حال میں, ہندوستان کے اس ماحول میں, جہاں پورے ہندوستان میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی دنگا کیا جاتا ہے یا کروایا جاتا ہے پری پلان طریقے سے, اور ہمارے جوانوں کو, ہمارے جو معاشرے کے اچھے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے, سرمایہ دار لوگ ہیں, تو سرمایہ داروں کو, تاجروں کو, یعنی کہ چن کر کے, کہیں کوئی محفوظ نہیں ہے, جنہیں دیکھا جاتا ہے کہ یہ اپنے قوم کے لیے کچھ کر سکتا ہے, انہیں ٹارگٹ کر کے یا تو جیلوں میں بند کیا جاتا ہے یا ان پر ایسے کیسز لگائے جاتے ہیں کہ پڑے رہو, سڑتے رہو.
تو ایسے ماحول میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر وہی لمبی چادر تان کر کے سو جاؤ، جو 75 سال میں نہیں کیا ہے تو پھر نا امید مت ہو، مطلب پھر غافل ہو جاؤ، نہیں، نہ غافل ہونا ہے نہ ڈرنا ہے۔ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے جو نا امید ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف کون ہوتے ہیں؟ الا القوم الکافرون، جو کافر قوم ہے، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ اب میں آخری مثال آپ کو دے کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، چونکہ اتنے مختصر سے وقت میں پورے فلسفے کو سمیٹا اور سمجھایا نہیں جا سکتا، لیکن اگر جو یہ کہتے ہیں تمام جو ہندوستان کے علاقے ہیں، ہر جگہ پر، ہر شہر میں اور کم سے کم ہر ضلع میں یا ہر اسٹیٹ میں کوئی بڑا سے بڑا اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ آرام فرما ہے، آپ ہر اسٹیٹ کو دیکھ لیں، یو پی ہو، مدھیہ پردیش ہو یا کوئی بھی صوبہ ہو، پھر شہنشاہ ہندوستان آرام فرما ہے اجمیر میں یعنی راجستھان میں، تو ہر صوبے میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے آرام فرما ہیں۔ لیکن اگر کوئی آپ کو ان کے ذریعے سے یہ میسج دینا چاہتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہم پر عذاب نہیں آئے گا، تو وہ آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے، وہ آپ کو بے وقوفوں کی جنت دکھا رہا ہے جو اصل میں جنت ہے ہی نہیں۔ اور وہ مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اجمیر ہو، کشوچا ہو، بریلی ہو یا اس طرح کے جتنے شہر ہوں، بہرائچ ہوں، جہاں اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب بندے آرام فرما ہیں، تو ان کے آستانوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ پر کوئی عذاب نہیں آئے گا اور اس حال میں کہ آپ اپنی ڈیوٹی ہی پوری نہ کریں۔ زندہ لوگ جب تک ہم زندہ ہیں تو ہماری کوئی ڈیوٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے دین پر چلیں بھی اور اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچائیں بھی۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، فلسطین کا نام دنیا جانتی ہے، اجمیر، بغداد، کچھوچا، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی آرام گاہیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی مقام اس پائے کا نہیں ہے جو القدس کا مقام ہے، بیت المقدس کا جو مقام ہے۔ اور بیت المقدس یہ تو اولیاء کی سرزمین ہے، اگر آپ اجمیر کو دیکھیں، آپ بریلی کو دیکھیں، کچھوچا کو دیکھیں، جتنے بھی ہیں، یہ تو اولیاء کی سرزمین ہے، ولیوں کی سرزمین ہے۔ اور القدس جو ہے، فلسطین جو ہے، غازہ جو ہے، وہ تو انبیاء کی سرزمین ہے۔ اور قرآن مجید دیکھیں، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یہ مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے کہ ہم نے اس کے ارد گرد اپنی برکتیں رکھ دی ہیں، اور وہ برکتیں کیا ہیں؟ انبیاء کرام کی مزاریں ہیں وہاں۔ لیکن اس کے باوجود اسرائیل وہاں پر جب اس کا من پڑتا ہے منہ اٹھا کر کے بمباری کر دیتا ہے۔ کوئی بچاتا ہے دنیا میں فلسطینیوں کو، غازہ میں بسنے والے مسلمانوں کو؟ تو ان بے وقوفوں کی جنت میں رہنے کی بجائے آنکھ کھول کر کے عقل مندوں کی طرح، ہوش مندوں کی طرح سمجھنا سیکھیں۔ بہت پہلے ہم سے بڑے لوگوں نے بہت کام کیا ہے اور اپنی قوم کو جگانے کی پوری کوشش کی ہے۔ مفکر اسلام علامہ قمر الزمان اعظمی ابھی زندہ ہیں، انہوں نے بہت پہلے ہماری قوم کو یہ سمجھاتے ہوئے، ان کی تقریر کا مجھے یہ جملہ یاد ہے کہ ہماری قوم کے لوگ نہ پڑھنا چاہتے ہیں، پہلے تو پڑھنا نہیں چاہتے، اور جو پڑھتے ہیں وہ صرف اور صرف جاب کے لیے پڑھتے ہیں۔ اور دوسری قوم سے تم مقابلہ کیسے کرو گے کہ اگر اس میں کوئی سپریم کورٹ کا جج بھی بن جاتا ہے، IAS کا ایگزام بھی اگر وہ کلیئر کرتا ہے، تو وہ کرسی کو سنبھالنے کے بعد وہ اپنی قوم کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، وہ کسی نہ کسی ممبر، کسی نہ کسی تحریک کا اور تنظیم کا وہ ممبر ہوتا ہے، اپنی قوم کی خدمت کرتا ہے۔ اور ہمارے یہاں پہلے تو پڑھائی نہیں، اور جو پڑھائی ہے بھی تو وہ کسی خاص نوکری، کسی خاص پوسٹ اور عہدے تک پہنچنے کے لیے۔ قوم کے لیے کیا کریں؟ اگر کرنا بھی چاہیں تو کوئی منظم تحریک نہیں، کوئی تنظیم نہیں۔ تو آپ کو میں مثال دے کے یہ سمجھا رہا ہوں کہ اگر کوئی بے وقوف آپ کو یہ خواب دکھاتا ہے کہ ہندوستان میں کچھ نہیں ہوگا، تو میں کہتا ہوں انتظار کرو۔ جو لوگ چھوٹے عہدے پر نہیں، گرہ منتری جیسے لوگ جب یہ بیان دیں کہ ہمارا پلان کیا ہے، تم سے تمہارے ووٹوں کا ادھیکار چھینا جائے گا، اگر آج ان کی تیاری نہیں ہو پائی تو کل تیاری ہوگی، 2 سال بعد، 4 سال بعد، 5 سال بعد، 2024 نہ صحیح تو 2030۔ لیکن یہ جو موقع ابھی ملا ہوا ہے،
تو یہ موقع، یہ آزادی کا جو ہم نے جشن منایا ہے، یہ جشن وہ منائیں کہ جنہوں نے آزادی حاصل کر لی ہے۔ ہمیں ابھی بہت کچھ حاصل کرنا باقی ہے۔ اس ملک میں ہمارے باپ دادا نے جو کچھ بھی بنایا تھا وہ کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا، سب کچھ گنوا دیا ہے ہم نے۔ منہ اٹھا کر کے آزادی منا لو گے؟ مناؤ آزادی، آزادی مناؤ، لیکن پہلے آزاد ہونے کی کوشش کرو جن پنجڑوں میں ہمیں ہماری قوم کو جکڑ دیا گیا ہے۔ ورنہ یاد رکھو، تمہیں کوئی آستانہ بچانے نہیں آئے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے کہ اگر میرا ولی کہیں آرام فرما ہوگا تو میں بچاؤں گا۔ جب عراق اور امریکہ کی جنگ ہو رہی تھی تو کیا بغداد میں بم نہیں برسا رہا تھا امریکہ؟ تو جب بغداد میں بم برس سکتا ہے تو یاد رکھو کہ اس انڈیا میں بھی جب تمہیں مٹانا چاہے گی وہ قوم جو اکثریت میں ہے، وہ جب چاہے گی وہ تمہیں مٹائے گی۔ تو میں پیغام صرف یہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک تو جاگروک ہوں، ڈرنا چھوڑیں۔ ڈرنا چھوڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ جا کر کے کسی سے الجھ جائیں، کسی کے دیوی دیوتاؤں اور کسی کے بھگوان یا کسی کی جو مقدس شخصیات ہیں ان پر حملہ آور ہوں۔ تو جس طرح کا کیس ہوا ہے، میں خاص طور سے اس سینیریو میں آپ سب کو اور پوری دھنپوری کی جو عوام ہے ہماری اہل سنت کو، مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خاص طور سے اپنے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان پر اس طرح کی کسی بھی چیز کو نہ آپ لائک کریں، نہ شیئر کریں، اور نہ اس طرح کی کوئی پوسٹ کریں۔ اور آپ کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں کوئی بھی ہو، ان کے جو سیکریٹس ہیں وہ کسی کے بھی ساتھ شیئر نہ کریں، نہ مسلمان کے ساتھ نہ غیر مسلم کے ساتھ۔ اور اپنا جو موبائل ہے، سیل فون، وہ کسی کے ہاتھ میں نہ دیں۔ نہ جانے کون کب کیا آپ کے موبائل سے آپ کی آئی ڈی سے شیئر کرے اور پوری آفت اور بلا اور مصیبت ہماری پوری قوم کے گلے پڑ جائے۔ اس لیے ان تمام چیزوں میں جاگروک رہیں، اور جو غیر مسلم ہیں، جو بھی ہیں، اور آپ کا جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کاروبار ہے، آپ ان کے ساتھ دگنی نہیں 4 گنا 10 گنا محبت کے ساتھ پیش آئیں، جو کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اور جیسا کہ آپ نے اہل مکہ میں کفار مکہ کے ساتھ اپنا کردار پیش کیا ہے۔ تو ایک تو آگے کی تیاری کریں، اور دوسری یہ ہے کہ جو ابھی موجودہ حالات ہیں اس میں اپنے شہر کے، اپنے ملک کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے غیر مسلموں کے ساتھ اچھے روابط اور اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا تعالیٰ عز و جل اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و طفیل ہر طرح کے ایسے فتنے اور فساد سے اور جو پری پلان طریقے سے چیزیں کی جاتی ہیں اوپر سے نیچے سے، ایسے ہر فتنے اور فساد سے ہماری پوری قوم کو محفوظ اور معمون فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔